بسم الله الرحمن الرحيم على سيد أنبيائه وهو نبينا صلى الله عليه وسلم كما ورد في الخبر أنا سيد ولد آدم ولا فخر والنبي هو إنسان مبعوث من الله تعالى إلى الخلق لتبليغ أحكامه فإن كان ذا كتاب وشريعة متجددة يسمى رسولا وإضافة الأنبياء للاستغراق فيتناول الرسل أيضا لا يقال نبينا عليه السلام داخل فيهم فيلزم كونه سيدا من نفسه لأننا نقول يحكم بداهة العقل بخروجه عليه السلام منهم صلوات الله عليهم كقوله تعالى والله على كل شيء قدير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاۃ کی بات ہو گئی. آگے فرماتے ہیں علی سید انبیائی، صلاۃ و سلام ہو انبیاء کرام علیہم السلام کے سردار پر. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو اس پر جو بات ہوتی تھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار کون ہیں، تو کہتے ہیں وَهُوَ نَبِيُّنَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہمارے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں. تو اس پر یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم انبیاء کرام کے سردار ہیں. تو کہتے ہیں کما ورد فی الخبر انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور اس پر فخر نہیں کرتا. جب بھی آپ یہ حدیث پڑھیں گے تو اس حدیث شریف کے ضمن میں دو اشکال ایسے ہیں جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں. پہلا اشکال یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، تو ولد آدم کے لیے تو سردار بن گئے. آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کے سردار تو ہے لیکن آدم کے سردار تو نہ ہوئے. حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں. تو اولاد آدم کے سردار ہیں، آدم کے سردار تو نہیں ہیں. یہ ایک اشکال ذہن میں آتا ہے. سمجھ آئی؟ اس کا جواب سمجھو. اصل میں وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انا سید ولد آدم. تو آدم علیہ السلام کی اولاد امجاد میں بہت سارے انبیاء کرام ایسے ہیں جو مرتبے کے لحاظ سے آدم علیہ السلام سے کیا ہیں؟ افضل. تو جب ان انبیاء کرام کے سردار ہوئے تو بدرجہ اولا آدم علیہ السلام کے بھی سردار ہوئے. دوسرا اشکال ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے نا اس میں تعارض ہے. کیسے بھائی؟ آنا سید ولد آدم، سید ولد آدم ہونا باعث فخر ہے اور سید ولد آدم ہونے کا اظہار کرنا یہ بھی تو فخر کا اظہار کرنا ہے. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فخر کا اظہار بھی فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ولا فخر. ایک جگہ فخر کا اظہار ہو رہا ہے، دوسری جگہ فرما رہے ہیں ولا فخر. تو یہ اس طریقے سے تعارض آ گیا. یہ ایک اشکال ذہنوں میں آتا ہے. تو اس کے دو جواب ہیں. اصل میں انا سید ولد آدم یہ حضور نے فرمایا اگرچہ یہ باعث افتخار ہے، لیکن آگے حضور نے فرمایا ولا فخر، میں اس پر فخر نہیں کرتا. تو ایسا حضور نے کیوں ارشاد فرمایا؟ ایسا حضور نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ سید ولد آدم ہونا اگرچہ باعث افتخار ہے، لیکن مجھے جو اللہ جل مجد الکریم نے باقی اعزازات عطا فرمائے ہیں یہ اعزاز ان اعزازوں کی نسبت ایک ادنا سا اعزاز ہے، اس لیے ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا. دوسرا جواب کہ آنا سید ولد آدم، یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فخر کے لیے نہیں فرمایا، بلکہ یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حقیقت کے طور پر ارشاد فرمایا. جس طریقے سے کوئی بندہ حقیقی طور پر عالم ہو تو وہ کہہ دے میں عالم ہوں، فخر کے لیے نہیں بیان کر رہا بلکہ اپنی حقیقت کو بتانے کے لیے یہ کہہ رہا کہ میں عالم ہوں. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اسی طرح یہ ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، یہ حقیقت ہے، بلا فخر،
اس پر فخر نہیں کرتا. سمجھے گئے یا نہیں؟ لہٰذا یہ فخر کے لیے نہیں فرمایا بلکہ حقیقت بیان کرنے کے لیے فرمایا. سمجھ آ گئی؟ ہاں. والنبی ہوا انسان مبعوث من اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ احکامہ. نبی کی اصطلاحی تعریف انہوں نے کر دی. اصل میں یہاں پر ایک دو باتیں ذہن نشین کر لیں. نبی کا ایک معنی ہے لغوی اور ایک معنی ہے اصطلاحی. نبی کا لغوی معنی لغت کے اعتبار سے یہ نبی یا نابعون سے مشتق ہے یا نبوتن سے مشتق ہے. یہ دو احتمال ہیں اس میں. نابعون سے مشتق ہے یا نبوتن سے مشتق ہے. نابعون کا مطلب ہوتا ہے خبر اور نبوتن کا مطلب ہوتا ہے رفعت، بلندی. تو نبی فعیل ان کے وزن پر ہے تو فعیل یا فعل فعیل یا بمعنی فاعل ہوگا یا بمعنی مفعول ہوگا. فعیل بمعنی فاعل جس طریقے سے علیم بمعنی عالم، یا فعیل بمعنی مفعول جیسے قتیل بمعنی مقتول. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو اسی طریقے سے نبی یا فاعل پہلا احتمال لے لو، نبی نابعون سے پہلا احتمال لے لو. تو اگر نبی فعیل بمعنی فاعل ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نابعون کا مطلب ہوتا ہے نا خبر. تو اس لحاظ سے نبی کا یہ معنی بنے گا کہ غیب کی خبریں دینے والا. اسی لیے امام اہل سنت نے جب نبی کا ترجمہ کیا تو غیب کی خبریں دینے والے، یا ایھا النبیوں کو کیا ترجمہ کیا؟ اے غیب کی خبریں دینے والے. تو فاعل بمعنی فاعل ہو تو نبی نابعون سے ہو تو نبی اے غیب کی خبریں دینے والا، اور بمعنی مفعول ہو تو جسے غیب کی اللہ کی طرف سے خبر دی گئی ہو. سمجھ آئی گئی یا نہیں؟ ہاں. اور دوسرا نبوتن رفعت کو کہتے ہیں نا. تو اس وقت اس کو دیکھیں گے کہ یہ لازم ہے، یہ متعدی ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ دونوں احتمال ہیں اس میں، لازم ہے یا متعدی ہے. اگر لازم ہے تو یہ پھر فعیل بمعنی فاعل بھی ہو سکتا ہے، فعیل بمعنی مفعول بھی ہو سکتا ہے. اور متعدی میں بھی یہی دو احتمال ہیں. فعیل بمعنی فاعل ہو تو کیا معنی بنے گا؟ لازم سے بلند ہونے والا. گویا نبی وہ انسان ہے جو اپنی تمام امت سے بلند ہوتا ہے. اور فعیل بمعنی مفعول ہو تو بلند کیا گیا. نبی وہ انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام امت سے بلند کر دیا ہے. سمجھ آئی؟ اور متعدی لے لو، فعیل بمعنی فاعل تو بلند کرنے والا. نبی اپنی امت کے لوگوں کے درجات عالیہ کو بلند کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، تو اس لیے نبی کو نبی کہتے ہیں. یا مفعول ہو بلند کیا گیا تو اس لحاظ سے کہ نبی وہ تمام امت کے لوگوں سے بلند ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اصل میں اس تحقیق کو آپ نے اگر تفصیلی پڑھنا ہے تو حضرت سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے النبی کا صحیح معنی اور مفہوم. یہ 1986 میں فیصل آباد سے ایک پمفلٹ شائع ہوا تھا. تو اس میں یہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے ترجمے جو نبی کا آپ نے ترجمہ فرمایا نا، اس پر کسی بندے نے کچھ اعتراضات کیے تھے. تو اس کے جواب میں آپ نے یہ رسالہ لکھا تھا، مل جاتا ہے، اس کا مطالعہ فرمائیے. آگے ایک اصطلاحی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں ہوا انسان مبعوث من اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ احکامہ. نبی ہوا انسان، نبی انسان ہوتا ہے، مبعوث من اللہ تعالی جو اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے، الی الخلق مخلوق کی طرف. کیوں مبعوث ہوتا ہے؟ لتبلیغ احکامہ، اللہ کے احکام کی تبلیغ کرنے کے لیے. تو احکام دو قسم کے ہوتے ہیں، احکام اعتقادیہ بھی ہوتے ہیں، احکام عملیہ بھی ہوتے ہیں. تو احکام اعتقادیہ سارے کے سارے غیب سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ کو ایک مانو، اشر مانو، نشر مانو، فرشتوں پر ایمان لاؤ، یہ سارے، مرنے کے بعد بعثت پر ایمان لاؤ، یہ سارے جتنے، جنت مانو، دوزخ مانو، یہ سارے جتنے الغرض جتنے
احکام اعتقادیاں سب غیب سے تعلق رکھتے ہیں، تو غیب کی خبریں دینے والا ہوا یا نہیں ہوا؟ سمجھ آئی گیا یا نہیں؟ اصل میں اس میں تھوڑا سا یہ جو تعریف انہوں نے کی ہے نا ہوا انسان، اس میں تھوڑا سا ابہام ہے۔ انسان ان کی جگہ اگر رجل کہہ دیتے تو بہت اچھا تھا۔ انسان کا اطلاق مرد اور عورت دونوں پر ہوتا ہے، لیکن عورت نبی نہیں ہوتی، سمجھ آئے گی یا نہیں؟ رجل کہہ دیتے تو وہ ابہام رفع ہو جاتا۔ آگے نبی اور رسول کے اندر نسبت آپ کو بتاتے ہیں، فَإِنْ كَانَ ذَا كِتَابٍ وَشَرِيَّةٍ مُتَجَدَّدَةٍ يُسَمَّى رَسُولًا، نبی اگر کتاب والا ہو اور نئی شریعت والا ہو تو اسے رسول کہتے ہیں، اور اگر کتاب اور نئی شریعت والا نہ ہو تو اسے نبی کہتے ہیں۔ تو گویا نبی اور رسول کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو گئی، لہذا رسول خاص تو گویا رسول خاص ہو گیا اور نبی عام ہو گیا، تو ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہر رسول نبی تو ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر نبی رسول ہو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو رسول خاص ہے اور نبی عام ہے، لہذا ہر رسول نبی تو ہوگا، لیکن یہ ضروری کوئی نہیں ہے کہ ہر نبی رسول ہو۔ سمجھ آئیے یا نہیں؟ وَإِضَافَةُ الْأَنْبِيَاءِ لِلْإِسْتِغْرَاقِ فَيَتَنَاوَلُ الرُّسُلَ، اب ایک اعتراض ہوتا تھا کہ یہ انہوں نے کہا تھا نا وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ سَيِّدِ أَنْبِيَائِهِ کہ حضور تمام انبیاء کے سردار ہیں، تو رسول کے سردار تو نہ ہوئے، تو انہیں کہنا یہ چاہیے تھا کہ وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ سَيِّدِ أَنْبِيَائِهِ وَرُسُلِهِ، حضور انبیاء کے بھی سردار ہے اور تمام رسولوں کے بھی سردار ہے۔ تو اس کا یہ ایک اعتراض ہوتا تھا، تو اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں وَإِضَافَةُ الْأَنْبِيَاءِ لِلْإِسْتِغْرَاقِ کہ انبیاء کی جو ہی ضمیر مجرور متصل کی طرف اضافت ہے نا، انبیاء ہے جمع، تو جمع کی یہ جو اضافت ہے نا ضمیر مجرور متصل کی طرف، یہ اضافت استغراق کا فائدہ دیتی ہے۔ اور پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ رسول خاص ہے اور نبی عام ہے، تو استغراق کا جب اس نے فائدہ دیا تو اس کا مطلب یہ بنا کہ تمام انبیاء کے سردار، تو ہر رسول نبی تو ہوتا ہے، تو اس میں وہ رسول بھی آ گئے، لہذا ان کی بھی سردار، لہذا یہ علیحدہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وَرُسُلِهِ علیحدہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آئے گا یا نہیں؟ ہاں، کہ وَسَيِّدِ انبیاء حضور تمام انبیاء کے سردار ہیں، فَيَتَنَاوَلُ الرُّسُلَ تو انبیاء ہی اس میں رسول بھی آ گئے، لہذا وَرُسُلِهِ علیحدہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آئے گا یا نہیں؟ لا يقال نبینا علیہ السلام داخل فیہم فیلزم کونہ سیدا من نفسہ لأننا نقول یحکم بداہت العقل بخروجہ علیہ السلام منہم صلوات اللہ علیہم۔ اب ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض ذرا توجہ سے سمجھیں، یہ جتنی عبارت ہے نا یہ ایک اعتراض مقدر کا جواب ہے۔ سید انبیاء ہی، انبیاء کی اضافت ہی ضمیر کی طرف یہ فائدہ کس کا دیتی ہے؟ استغراق کا۔ تو سید انبیاء ہی، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس انبیاء ہی جب اس نے اضافت نے استغراق کا فائدہ دیا تو اس میں تمام انبیاء آ گئے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اب سوال یہاں یہ ہے کہ حضور ان انبیاء میں داخل ہیں یا ان انبیاء میں داخل نہیں ہیں؟ دونوں صورتوں میں مسئلہ ہے۔ اگر کہو کہ حضور ان انبیاء میں داخل ہیں، حضور کا اپنی ذات پر سید ہونا لازم ہے، یہ باطل ہے۔ اور اگر کہتے ہو کہ حضور ان میں داخل نہیں ہیں تو یہ عموم نہ رہا بلکہ عام مخصوص منہ البعض ہو گیا، اور عام مخصوص منہ البعض جو ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں، تو کیا جواب دو گے؟ کہتے ہیں ہم یہ شک اختیار کرتے ہیں کہ حضور ان انبیاء میں داخل نہیں ہیں۔ اب تم اعتراض کرو گے عام مخصوص من البعض ہو گیا، لہذا یہ تو ظنی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ظنی نہیں ہوا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ
مخصص کی ہوتی ہیں دو قسمیں. عام کے اندر جو مخصص تخصیص کرتا ہے نا اس مخصص کی ہوتی ہیں دو قسمیں. مخصص یا شرع ہوگی یا عقل ہوگی. دونوں صورتوں میں عام مخصوص من الباس تو بن جاتا ہے، لیکن اگر مخصص ہو شرع تو پھر وہ ظنی ہو جاتا ہے، اور اگر مخصص ہو عقل تو پھر وہ ظنی نہیں ہوتا بلکہ وہ قطعی ہی رہتا ہے. سمجھ آئے گا یا نہیں؟ لہذا ہم شک یہ اختیار کرتے ہیں کہ حضور ان انبیاء میں داخل نہیں ہے. اب رہا تمہارا یہ اعتراض کہ یہ تو پھر عام مخصوص من الباس ہو گیا، اور عام مخصوص من الباس تو ظنی ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں مخصص جو ہوتا ہے اس کی ہوتی ہیں دو قسمیں، یا مخصص عقل ہوگی یا مخصص شرع ہوگی. تو اگر شرع مخصص ہو تو عام مخصوص من الباس ظنی ہو جاتا ہے، اور عام مخصوص من الباس کے لیے اگر مخصص عقل ہو تو پھر وہ ظنی نہیں ہوتا. تو یہاں مخصص عقل ہے لہذا یہ ظنی نہیں ہوا. اور آگے اس کی انہوں نے مثال دی ہے کہ قولہ تعالی واللہ علی کل شیء قدیر. شے کہتے ہیں موجود کو، اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ ہے. تو اللہ ہر موجود پر کیا ہے؟ قادر ہے. تو اللہ بھی موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ بھی موجود ہے، تو اللہ نے فرمایا اللہ ہر موجود پر قادر ہے. تو اللہ اپنے آپ پر بھی قادر ہے، تو قدرت الشیء علی نفسہ ہی لازم ہے، یہ باطل ہے. اور اگر اپنے آپ پر قادر نہیں ہے تو یہ عام مخصوص من الباس ہو گیا، تو یہ ظنی ہو گیا. تو اس کے جواب بھی ہم اسی طرح دیتے ہیں کہ ہم شک یہ اختیار کرتے ہیں کہ اللہ اپنے اوپر قادر نہیں ہے. ہم اللہ کو ان چیزوں میں سے نکالتے ہیں، ہم اللہ کو ان چیزوں میں سے اللہ کی تخصیص کر لیتے ہیں. اب تم کہو گے کہ یہ عام مخصوص من الباس ہو گیا اور عام مخصوص من الباس تو ظنی ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں مخصص کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا مخصص عقل ہوگی یا مخصص شرع ہوگی. اگر مخصص ہوئی شرع تو پھر یہ عام مخصوص من الباس ظنی ہوگا، اور اگر مخصص ہو عقل تو یہ عام مخصوص من الباس تو ہو گیا لیکن یہ ظنی نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ قطعی ہوگا. سمجھ آ گئی یا نہیں؟ چلیے میاں.